ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کیا ماشاءاللہ، یہ آپ سن رہے تھے مدرسہ فیضان غریب نواز کے پڑھنے والا بچہ۔ ماشاءاللہ یہ سب محنتیں ہمارے مدرسے کے مدرس حافظ و قاری باعمل عالم دین محمد اختر رضا صاحب قبلہ کی ماشاءاللہ محنتیں ہیں کہ جتنے بھی سارے بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں الحمدللہ ہمارے اتنی بہترین نعت خواں اور تلاوت ہم اور غوث و خواجہ کی جو منقبتیں پڑھتے ہیں، یہ سب محنتیں ہمارے حافظ صاحب کی ہے، عالم دین کی ہے۔ یہ مدرس جو مدرسہ فیضان غریب نواز میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں انہی کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت میں نعت شریف سناتے ہیں، اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سناتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے مدرسہ فیضان غریب نواز کی مطہر حسین انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آکر نعت پڑھیں۔ اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، فقیروں کے
ماشاءاللہ ابھی ہمارے مدرسہ فیضان غریب نواز کی ایک بچی یہ ہمارے اختر حسین صاحب کی شہزادی ہے، بیٹی ہے، انشاءاللہ نعت شریف پڑھ کر ہمارے دلوں کو اور مزید مجر و ملا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جس کے تلو کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و
عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو اور اب ڈوبتوں کو بچا سے اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی امداد کن امداد کن بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت شریف سننا اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہی ہوں مدینے کے حاضری کے لیے
پامال زندگی ہوں، سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں، کچھ عرضے گاہ سن لو، فریاد کر رہی ہوں میں دل کی گاہ کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مانو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو جان میں مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ کی نا، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، دل رو رہا ہے جن کا آنسو جھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے جن کا آنسو جھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائے مدینہ، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی یوں ہی میری تمام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاءاللہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ مدرسہ فیضان غریب نواز کے بچے نعت شریف پڑھ رہے تھے، آپ ایسے سن رہے تھے کہ جیسے قبرستان میں کوئی مردوں کو نعت شریف سنا رہے ہیں، کیونکہ نعت شریف جب پڑھتے ہیں تو آپ بھی جہاں بھی موقع ملے جو اشعار آپ کو آتے ہیں تو مل کر آپ بھی نعت شریف پڑھنا چاہیے، اور جو بھی اشعار آپ کو اچھے لگے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ بولو، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو ماشاءاللہ۔ تو ابھی اس محفل کا آغاز ماشاءاللہ بہترین انداز سے چل رہا تھا، ابھی ہمارے مدرسہ فیضان غریب نواز کے ایک ذمہ دار سید اعجاز بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی آواز میں نعت شریف گنگنا کر ہمارے دلوں کو مجر و مطلع فرمائے۔ اس شعر سے میں دعوت دیتا ہوں، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
وللہ الحمد سے دنیا سے مسلمان گیا. سید اعجاز لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، میں جھکوں خدا کے آگے اور چلوں نبی کے پیچھے. جب محمد کی یاد آتی ہے میں زمانے کو بھول جاتا ہوں، سر جھکا کر در محمد پر سر اٹھانے کو بھول جاتا ہوں. سنو التجا شہ بہروبر، میری جان بھی ہو یک نظر. سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر. سنو التجا شہ بہروبر، میری جان بھی ہو یک نظر. سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر. آپ دافع البلائی ہو، آپ دافع الوبائی ہو، آپ انیس حربہ ہو یا نبی، آپ ظہور ذات کے ہو مظہر. سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر. ہے وجود مرض میں مبتلا، ہے وجود مرض میں مبتلا. میرا دل بھی زخموں سے ہے بھرا، میرا دل بھی زخموں سے ہے بھرا. جو ملے شفا کی بھیک گر تو کروں میں زندگی خوش بشر. سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر. یہ جہل میں وہ تاثیر دو، یہ جہل میں وہ تاثیر دو. جہاں جو کہوں میں وہیں ہوں، جہاں جو کہوں میں وہیں ہوں. یہ دست میں ہو شفا نبی، یہ دست میں ہو شفا نبی، تو کروں میں زندگی خوش بشر. سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر. کروں ٹوٹے دل سے میں عرض کیا، کروں ٹوٹے دل سے میں عرض کیا. تمہیں ہے خبر سبھی مصطفیٰ، تمہیں ہے خبر سبھی مصطفیٰ. چھپا لیجئے کملی میں اب، چھپا لیجئے کملی میں اب. عاصی کی حالت جان کر. سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر. سنو التجا شہ بہروبر، میری جان بھی ہو یک نظر. سید البشر سید البشر
بشر بے قص ہوں میں مجبور ہوں بے قص ہوں میں مجبور ہوں رنج و الم سے میں چور ہوں رنج و الم سے میں چور ہوں نظر کرم فرمائیے نظر کرم فرمائیے عاصی کی حالت جان کر سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر لو یہ اشرفی کی بھی اب خبر لو یہ اشرفی کی بھی اب خبر روتا ہے دردوں سے بے قدر روتا ہے دردوں سے بے قدر غیروں نے کہا یہ مجال تھی غیروں نے کہا یہ مجال تھی اپنوں نے مارا ہے جان کر سید البشر سید البشر سید البشر سید البشر اللہ وبرکاتہ صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی
وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ بیان کے لیے ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر حسین رضوی مدرس مدرسہ فیضان غریب نواز کا خطاب ہوگا۔ ماشاءاللہ شب معراج پر انشاءاللہ یہ کچھ بیان کریں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آج جو کہتے ہیں کہ آج ہمیں نماز کا تحفہ ملا، بہت سارے راتوں گزارتے ہیں، یہ فقط اہل سنت کے حق میں ہے کہ شب معراج بھی ہمارے حق میں ہم ہی بناتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بھر کے جولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور جب علم غیب کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تجھ سے ہو نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پہلے نبیوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک ہر امت پوچھتے تھے کہ اللہ کو دیکھا، وہ کہیں کہ نہیں سنا ہے۔ ایک نبی ایسا بھی چاہے کہ اللہ کو دیکھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو اللہ کو دیکھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کو میں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کو دیکھا۔ آج کہتے ہیں نا اللہ کی نبی کیا قبر میں کام آئیں گے، یہ لوگ کون آتی ہیں وہ کون آتی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ابھی شعر پڑھے، در بدر کی ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو عقل دے خدا تیری گلی جائے کیوں، چھوڑ کر جائے کیوں۔ ابھی میں ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اختر حسین ربی صاحب سے میں دعوت دوں گا، کچھ شب معراج پر بیان کر کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر فرماتے ہیں جنزیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم. جنزیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے شاعر فرماتے ہیں خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا، خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے، مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے. اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں آج رجب المرجب شریف کی 20/7 تاریخ کی رات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے، وہ مقدس رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسی عظیم الشان انعام سے نوازا. حضرات محترم، یہ معراج مصطفیٰ ایک ایسی درخشندہ اور تابناک حقیقت ہے کہ عقل اور فلسفہ بھی اس کے انکار کرنے سے مجبور ہے. یعنی عقل اور فلسفہ بھی اس کے ماننے پر مجبور ہے اور اس پر قرآن پاک کی آیات بینات اور احادیث صحیحہ کی تجلیات جو ہے آفتاب نصف النہار کی طرح اس پہ روشنی ڈال رہی ہے. چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کے ارد گرد میں نے بے شمار برکتیں نازل فرمائی اور بے شک وہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حضرات محترم، غور کیجئے اس آیت
मुबारका में लफ्ज असरा बहुत ही काबिल जिक्र जुमला है कि प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में खुद नहीं गए, बल्कि खुदावंद कुद्दूस अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज में ले गया। खुदा के यहाँ किसी का खुद जाना ये और बात है, और खुदावंद कुद्दूस अपने दरबार में खुद बुलाए ये और बात है। चुनांचे आपको मालूम होगा कि जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से बात करने के लिए तशरीफ ले गए, तो एक मर्तबा हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात के दीदार की ख्वाहिश पैदा हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में देखने की इल्तिजा पेश की कि या अल्लाह तो अपना तजल्ली मुझे दिखा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों में वो ताकत नहीं है कि तुम्हारी आंखें मेरे तजल्ली को देख सके। लेकिन जब हमारे आका, आपके आका, प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे मेराज रब की बारगाह में मेहमान बनाकर बुलाए गए, और जब अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात को देखकर आगे कदम बढ़ाने से रुक गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया उदनु या अहमद, उदनु या मोहम्मद, ऐ अहमद करीब आ जाइए, ऐ मोहम्मद नजदीक आ जाइए। तो गौर कीजिए, कहा लन तरानी, कहा उदनु या अहमद। तो ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम रब के करीब हो करके कदम आगे बढ़ाने से रोक लिए, तो खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब आ जाइए और नजदीक आ जाइए। उसी को सरकार आला हजरत अपने अशार में पिरोते हुए इरशाद फरमाते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनयाज़ी। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनयाज़ी। कहीं तो वो जोशे लम तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तो मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए ये मेराज मुस्तफा एक ऐसे जो है उन्वान है कि इनके ऊपर अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो बेशुमार वक्त का जो दरकार है। मैं मुख्तसर तौर पर समेटते हुए कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई जिस्मो रूह के साथ हुई। कुछ लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में मेराज हुई, या कुछ का ये ख्याल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानी तौर पर मेराज में तशरीफ ले गए थे। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का ये मुसल्लिमा अक़ीदा है। हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया है, सल्फ़ो सालिहीन ने ये फरमाया है कि हमारे आका प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई जिस्मो रूह के साथ हुई, बहालत बेदारी हुई। और इसके बारे में बहुत सारी दिरायत मौजूद हैं। चुनांचे तारीख बताती है कि जब जो है प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाकर सुबह को
صحابہ کرام سے یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے صحابیوں، میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تو کفار و مشرکین کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی، اور کفار و مشرکین تعجب اور انکار کہ جو ہے بالکل نعرہ بلند کرنا شروع کر دیے، اور بہت سارے لوگ اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی پرزور کوشش کرنے لگے۔ اسی میں کچھ نے جو ہے ملک شام سے آنے والے قافلے کے بارے میں پوچھا تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں جگہ سے چلا ہے، فلاں جگہ پر پہنچا ہوا ہے، فلاں دن کو یہاں پر آئے گا۔ کچھ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے جو ہے جب معراج کے سفر کے بارے میں بتایا تو بہت ساری جو ہے مطلب ان سے ایک تنبیہ کے طور کیا کہتے ہیں آزمائش کے طور پر بہت ساری باتیں پوچھنا شروع کر دیے، لیکن جن جن باتوں کو انہوں نے پوچھا سب کو آقا علیہ السلام نے بتایا۔ تب جا کر کے جو ہے ابو جہل کو اس بات پر بھی یقین نہیں ہوا، وہ جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اے ابوبکر، آج تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے جا کر کے آ گئے، بھلا یہ ممکن ہے کہ مہینوں کا سفر آدمی کوئی چند منٹوں میں چند لمحوں میں طے کر لے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل سن لے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو میں دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر کے واپس آ گئے تو یہ بھی حق ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی حق ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اسی طریقے کے اور بھی جو ہے معاملات ہیں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی کہاں سے کہاں تک ہوئی، تو جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ یہ گواہی دے رہی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو ہوئی، اس کی ثبوت، اس کی جو گواہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ دے رہی ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں کی جو ہے سیر کرتے ہوئے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، اس کی گواہی خبر واحد سے مشہور ہے، مطلب حدیث پاک سے مجھے ہے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور جو ہے عرش اعظم سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا ثبوت خبر واحد سے ملتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی جسم و روح کے ساتھ ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار پرانوار سے سرفراز فرمایا۔ اسی کو شاعر فرماتے ہیں خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے دیدار پرانوار سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز یہی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تحفہ ہے۔ غور کیجئے جتنے بھی فرائضوں کا، جتنی بھی عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، تمام فرائضوں کو حکم، تمام عبادتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا، لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے، ایسے حق الفرائض عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا حضور علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہگار امتی کے لیے، خطاکار امتی کے لیے
نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ غور کیجئے کتنے وقت کی نمازوں کا؟ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پرانوار سے سرفراز ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنے وقت کی؟ فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو صرف 3 وقت کی نمازیں ملی تھی، میری امت پر 3 وقت کی نمازیں فرض تھی، میری امت 3 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ چاہیے تخفیف کروائیے، تب کروائیے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے پھر آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نمازوں کی تخفیف کی التجا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں معاف فرما دیا۔ کتنی وقت کی؟ 5 وقت کی نمازیں معاف فرما دیا۔ 40 پر 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کتنی وقت کی نمازیں معاف ہوئی؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 5 وقت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، جائیے کم کروائیے۔ المختصر یہ کہ آقا علیہ السلام 9 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، 5 وقت کی نمازیں معاف ہوتی گئی، 40 پر 5 وقت کی نمازیں معاف ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کے لیے آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، آپ کے صدقے ہم نے آپ کی امت سے 40 پر 5 وقت کی نمازوں کو معاف کر دیا۔ آپ کی امتیں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گی، لیکن میں اسے 50 وقت کی نمازوں کا ہی ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب کا حقدار بنے۔ لیکن ہائے افسوس افسوس افسوس، آج ہم اہل سنت و جماعت کہلانے کے والے، غوث و خواجہ کے ماننے والے، آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز قضا نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ بتاتی ہے 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کیے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیے۔ آج ہم ان کے چاہنے والے، ان کے لنگر بانٹنے والے، ان کے نام کا نعرہ لگانے والے، نماز سے کوسوں دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج حی علی الصلاح نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف 5 وقت کی صدائیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن الا ماشاءاللہ ایک وقت کی بھی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم مسجدوں کو آنا، مصلی کو آنا گوارا نہیں کرتے۔ روز محشر کے جا گدال مواد اولی پرشش نماز مواد، میدان محشر میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا حضور علیہ السلام کو
اعلیٰ درجے کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ میں جس تحفے کو رب کی بارگاہ سے لے کر کے آیا تھا، اس تحفے کی میں جو ہے نگہبانی، مطلب اس کی وجہ کیا کہتے ہیں، حفاظت، ان کی پابندی میری امتی کر رہی ہے۔ اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو غور کیجیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم سے ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس لیے برائے مہربانی چادر بھی چڑھائیے، درباروں میں بھی حاضری دیجیے، فاتحہ بھی ضرور دلائیے، لیکن وقت پر نماز ضرور پڑھیے۔ نماز کسی بھی حالت میں کسی پر معاف نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کیجئے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آج ہم کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکلات میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک لے کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو حضور غوث پاک کے صدقے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ کیسے نصیب فرمایا، اتنا اعلیٰ درجہ کیسے نصیب کیا؟ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے جو ہے اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں اتنا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، زندگی حیات ظاہری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا تو رات کی تاریکی میں میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کر کے زاروں قطار رو رہا ہے اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ اللہ اگر میری عبادتیں، میری نمازیں، میری بندگی تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو تو اے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا۔ کیا کر کے اٹھانا؟ ادھر توجہ دیئے، اندھا کر کے اٹھانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندھا کر کے اٹھانا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ اے اللہ کے نیک بندے آپ کون ہیں؟ اور رات کی تاریکی میں غلاف کعبہ سے لپٹ کر کے اس طریقے کی کیوں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، میری بندگی تیری عبادت بارگاہ میں قبول نہ ہو، یہ اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا۔ کون ہے آپ؟ 2 مرتبہ پوچھا گیا، کوئی جواب نہیں۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا، کوئی جواب نہیں۔ 4تھی دفعہ جب پوچھا گیا تو فرماتے ہیں انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اللہ اللہ، غور کیجئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنا اعلیٰ مرتبہ، اس کے باوجود رات کی تاریکی میں غلاف کعبہ سے لپٹ کر کے رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو، میری بندگی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہو، میری نماز تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہو تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کا وہ اعلیٰ مرتبہ اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کا یہ مقام، آج ہم ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی جو ہے ایک وقت کی نماز چھوٹنے کا ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے فاتحہ درود بھی کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، کر رہے درباروں کے بھی حاضر رہنی چاہیے، لیکن نماز جو تمام عبادتوں میں افضل العبادات ہے، تمام فرائضوں میں افضل الفرائض ہے، ان کی پابندی بھی ہم ضرور کریں۔ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات، نوجوان بھائی جو ہے ایک سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مصلی قائم کیے ہیں۔ الحمدللہ اپنی کوششوں سے مصلی فیضان غریب نواز، مدرسہ فیضان غریب نواز کے جو ہے اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایک شکوہ یہ ہے کہ نماز سے ہم غافل ہیں، نمازوں کی پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں۔
اس لیے برائے مہربانی سب کچھ کرے، فاتحہ بھی کرے، درباروں میں بھی حاضری دے، جو ہے شب معراج بھی منائے، شب برات بھی منائے، جو ہے کیا کہتے ہیں 11ویں شریف بھی 12ویں شریف بھی منائے، لیکن نماز کی ضرور پابندی کرے۔ یہ اصل ہے، وہ فرا ہے، اسی کے وسیلے سے ہماری وہ بھی عبادتیں قبول ہوں گی۔ جب ہم اس سے دور رہیں گے تو نہ ہمارے بزرگان دین سے ہمارے کیا کہتے ہیں رابطہ جو ہے مضبوط ہوگا، نہ اللہ اور اس کے رسول سے رابطہ مضبوط ہوگا۔ غور کیجیے کوئی ایسا دربار ہو جس میں بتائیے جہاں پر مسجد نہ ہو، ہے کوئی ایسا دربار؟ حضرت کمبل پوش کا دربار سامنے مسجد، حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار سامنے مسجد، حضور سیدنا بندہ نواز کا دربار سامنے مسجد، حضرت قلندر بابا کا دربار سامنے مسجد، حضور خواجہ غریبوال کا دربار سامنے مسجد۔ کیا مطلب؟ بزرگان دین یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، اے میرے غلاموں، تم میری بارگاہ میں جو حاضری دینے کے لیے آ رہے ہو، پہلے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اس کے بعد میری بارگاہ میں آؤ، اس کے بعد میرے وسیلے سے کیا مانگو میں رب کی بارگاہ سے تجھے عطا کروں گا، رب کی بارگاہ سے تجھے دلاؤں گا۔ اس لیے نماز کی ضرور پابندی کرے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے 40 پر 5 وقت کی نمازوں کو معاف فرما دیا، 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ ہم نماز صرف 5 وقت کی نماز پڑھے، 50 وقت کی نمازوں کے ثواب کے حقدار بن رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین سے بھی سچی عقیدت محبت رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، معراج مصطفیٰ اور بھی آن بان شان کے ساتھ آنے والی زندگی میں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے صدقے ہماری تمام حاجتوں کو مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عطا فرمائے۔ میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری تمام دینی دنیاوی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عطا فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فلا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ملک کا سادہ بندہ نوازا تیرے فضل و کرم سے تیری دی ہوئی توفیق سے یا اللہ ہم تمامی نے مل کر یا اللہ پیارے آقا جناب احمدی مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جو آج مبارک رات ہے مقدس رات ہے یا اللہ اس مبارک مقدس رات کے موقع پر یا اللہ ہم تمامی نے پیارے آقا حضور علیہ السلام کی نذران عقیدت کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے یا اللہ اس نورانی محفل کا اہتمام کیا یا اللہ اس میں تمام حاضرین حاضر آئے یا اللہ منتظمین نے انتظامات کیے یا اللہ بچوں نے اپنی زبانی نعت مصطفیٰ یا اللہ منقبت غوث پاک پڑھے ڈالے تمام کے پڑھنے میں تمام کرنے میں ہم حاضرین کے سننے میں ہمارے کہنے میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی بھول چوک ہوئی ہوتی اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ جو بھی اس محفل پاک میں صحیح پڑھا گیا ہے جو صحیح باتیں بولی گئی ہے جو انتظامات کیے گئے یا اللہ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ تمام کا ثواب سب سے پہلے پیارے آقا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما یا اللہ علیہ السلام کے صدقے وسیلے تمام انبیاء کرام رسولان عظام اہل بیت عظام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہنا پنجتن پاک کے مقدس بارگاہوں میں نظر قبول فرما یا اللہ ساتھ تمام بزرگان دین اولیاء کرام خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان حضور بندہ نواز کے صدراج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت توکل مستان شاہ سروجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فرید الدین گنجش تکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا صابر بیا قدیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قلندر بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی محبوبین مقبولین بندے زیر زمین آرا فرمایا اللہ تمام تبارکاہوں میں نظر کرتے قبول فرما پروردگار عالم معراج مصطفیٰ جو آج کی مبارک رات ہے یا اللہ اس مبارک رات کی برکت سے یا اللہ تیرے تمام محبوبین مقبولین بندوں کے صدقے بہت تیرے فضل و کرم سے یا اللہ یہاں پر جتنے بھی حاضرین حاضر آئے جو جس مقاصد حسنہ کو لے کر کے یہاں پر حاضر آئے تمام کے تمام مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین کے سننے کو ہمارے کہنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یا اللہ اس کی برکت سے ہماری دین و دنیا کو بہتر بنا دے یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے یا اللہ مہا تیرے فضل و کرم سے اس مصلی فیضان غریب نواز کی جتنے بھی معاونین ہیں جو جس طریقے سے یا اللہ اس کا تعاون کر رہے ہیں اللہ تمام کے تعاون کرنے کو یا اللہ منتظمین کے انتظامات کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما اور یا اللہ اس مصلی فیضان غریب نواز کو روز بروز یا اللہ ترقی نصیب فرما یا اللہ اس کی ہر چہار جانب
یا اللہ شہرت نصیب فرما، اہل خیر حضرات کے دلوں میں یا اللہ اس کی محبت پیدا فرما دے، ان کے دلوں کو یا اللہ اس کی طرف مائل فرما دے۔ یا اللہ جو بھی جو معاملات ہے مدرسہ فیضان غریب نواز کے، مصلی فیضان غریب نواز کے، یا اللہ اس کا غیب سے بہتر حل پیدا فرما دے۔ یا اللہ پروردگار عالم جو بھی نوجوان منتظمین ہیں پروردگار عالم تمام کے حوصلے کو بلند عطا فرما، تمام کے یا اللہ جذبے کو قبول عطا فرما لے۔ یا اللہ تمام کو اس محفل پاک کی برکت سے آقا علیہ السلام کے معراج کے صدقے سے تمام منتظمین کی اور تمام حاضرین کی یا اللہ پروردگار عالم روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو جس طریقے سے یا اللہ روزی روزگار کے حصول میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ روزی روزگار کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما دے، آنے والی تمام طرح کی کٹھنائیوں کو پریشانیوں کو دفع عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں یا اللہ راحت و سکون نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنے خیرات و برکات کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ پروردگار عالم ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق محبت پیدا فرما، یا اللہ بدگمانیوں سے نہ اتحادیوں سے نہ اتفاقیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت عطا فرما۔ ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو قرض دار ہے اللہ ان کے لیے غیب سے روزی قرض کی ادا کرنے کے بہترین اسباب مہیا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کاروبار سے جڑے ہوئے ان کے کاروبار میں دین دنیا کی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مالک کار سازہ بندہ نوازا، ہم تمام کو ایک بنا نیک بنا، یا اللہ عقائد حق عقائد سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب المقبول مدوں سے سچی عقیدت محبت رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیری بارگاہ سے مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ سلیقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گمان کے مطابق تیری بارگاہ میں یا اللہ عرض کر رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے شان کریمی کے صدقے رحیمی کے صدقے یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو بہتر ہو بہتر سے بہتر فیصلے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں یا اللہ تیرا خوف تیرا ڈر پیدا فرما، تیری رضا اور خوشنودی والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آقا علیہ السلام کی سیرت و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بار الہ ہم نے جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے یا اللہ آقا علیہ السلام کی معراج کے صدقے یا اللہ محض تیرے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمتی حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔
جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام خواجہ خواجہ فقر ہندوستاں میرے خواجہ کی تربت پہ لاکھوں سلام میرے صابر پیا اور بابا فرید میرے صابر پیا اور بابا فرید ان کی جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھائے ہارسا مجھ سے خدمت کے خود سیکھائے ہارسا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم یا اللہ مالک کا سادہ بندہ نوازہ ہم تمام غلاموں کی طرف سے آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کیا گیا ہے جب بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ صلاۃ والسلام کی برکت سے ہم تمام کی زندگی میں گھر بار میں روزی روزگار میں کاروبار میں یا اللہ سلامتی کے فیصلے عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرما ماتے کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کی روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرما خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما یا اللہ یہاں پر یا اللہ اس محفل میں جو جس مقاصد حسنہ کو لے کر کے حاضر آئے ہیں یا اللہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلی اللہ کی برکت سے یا اللہ تمام مقاصد حسنہ کامیابی عطا فرما وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ وآل بیتہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ